اخبار میں نام اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی کا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کو جلا دیتے ہیں، بڑی نیکی کا کام کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ مسئلہ تو تب ہے جب آپ کوڑے دان میں سے پھینکیں، اسے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکیں، ایون پانی میں پھینکیں، اور وہ جب پانی خشک ہو تو کنارے کے اوپر اخبارات اور قرآن کے پرانے صفحے اور آنکھ جو ہے وہ آ کے یہاں پہ اکٹھے ہو اور ان کی بے ادبی ہو رہی ہو۔ الا یہ کہ آپ اسے دریا میں یا ڈیم میں بہانا چاہتے ہیں تو ایک مضبوط سی بوری میں ان کو بند کریں اور آگ کو، اس میں کوئی وزنی پتھر ڈالیں اور سینٹر میں جہاں پانی ہے وہاں پھینکیں تاکہ وہ پیندے میں جا کے بیٹھ جائے۔ ورنہ ہمارا یہ جہلم شہر سے دریا جو گزر رہا ہے، جب پانی یہاں پہ خشک ہوتا ہے پیچھے ڈیم میں وہ روک لیتے ہیں تو کئی قرآن کے صفحات کنارے پہ آ جاتے ہیں، جو اوپر سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب قرآن کے صفحات پھینک دیے دریا کے اندر تو بس یہ ہمارا اب کام ہو گیا۔ نہیں، اس طرح تو نہیں ہوگا۔ تو سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو حضرت عثمان نے اڈاپٹ کیا، جو بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے اوراق کو آگ لگا دی تھی۔ جب وہ راکھ بن جائیں گے تو وہ اپنی اصل کھو چکیں گے اور بے ادبی بھی ان کی نہیں ہوگی۔ لیکن خدا کا نام ہے ایک کسی کے سامنے نہ کرنا، ورنہ تسی گئے شہید۔ کیونکہ لوگ تو اسے گستاخی سمجھتے ہیں۔ اب ان بیچاروں کو کسی نے بخاری پڑھائی ہوتی تو انہیں پتا ہوتا کہ حضرت عثمان نے قرآن کے اوراق جلوا دیے تھے جن سے قرات کا اختلاف ہو رہا ہے۔ غلط نہیں تھے، وہ دوسری قرات میں تھے، وہ آج تک اسٹیبلش ہے، لیکن انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ قریشی قرات کو فی الوقت نیو مسلمز لے کے چلیں تاکہ اختلاف نہ آئے، لیکن وہ قرآن تھا، اوریجنل قرآن تھا۔ آج کل وہ ایک بندے کی ویڈیو بھی کافی کچھ سال پہلے وائرل ہوئی تھی، انہوں نے کوئی پہاڑوں کے اندر ٹنلز کھودی ہوئی ہیں پرانے قرآن کے اوراق، وہاں پہ وہ ڈمپ کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی ایسے کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، لیکن آگ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی صفات ہوں، آپ کسی تندور والے سے بات کر لیں، یہ نہ ہو سی سی ٹی وی پہ آپ کی ویڈیو بنا کے تو کل کو آپ سے دشمنی ہوتے تو انہوں جناب ٹنگے ہوئے انہیں۔ بہتر یہ کہ کچھ کرنا ہے تو گھر میں ہی کریں ایسے، اور کسی کے سامنے نہ کریں۔ ادروائز آپ زمین میں بھی دفنا سکتے ہیں۔ پانی میں بہانے کا طریقہ یہ ہے کہ بوری کا منہ بند کر کے بوری پول کے اوپر سے نہ پھینکیں، ورنہ جیسے ہی جا کے پانی پہ لگے گی وہ پھٹ بھی سکتی ہے، پھر وہ اوراق پھیل جائیں گے۔ کشتی ہائر کریں۔ ویسے تو ہمارے علاقوں میں تو اب کئی ایک تنظیمیں ہیں جو باقاعدہ کلیکٹ کرتی ہیں یہ اوراق، ان کو فون کریں، وہ کلیکٹ کرتے ہیں۔ کئی مسجدیں ہیں جن میں پرانے اوراق آیات وہ جمع کیے جاتے ہیں، پھر وہ بعد میں کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں دن کو ہمارا یہ ٹرک روانہ ہوگا۔ واکینٹ میں مجھے یاد ہے جن دنوں میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو واکینٹ بھی ہم جایا کرتے تھے ٹیکسلا سے، تو وہاں مساجد میں باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ جی اس ویکینڈ پہ ٹرک جا رہا ہے، جس نے کوئی پرانے اوراق دینے ہیں، کوئی دینیات کی کتابیں، کوئی پرانے قرآن وہ دے دیں، وہ خانپور ڈیم میں جا کے اسے ڈمپ کرتے ہوتے تھے۔ تو یہ سارے طریقے درست ہیں۔ دفنانا بھی درست ہے، لیکن دفنانے میں بھی قبرستان میں مردوں کے لیے جگہ کوئی نہیں رہی ہے، تو آپ نے کہاں سے ان کو صفات کو دفنانا ہے؟ وہ بھی کل کو کوئی قبر کھودی پھر قرآن نکل آئے گا اس میں سے، اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ پاکستان میں تو کتنی مصیبتیں انتظار میں ہوتی ہیں آپ کے کہ آپ کو جنت میں پہنچا دیں۔ ہاں، اس لیے خدا کا نام ہے، یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، خطرناک سے بھی اگلا ورژن، کہ آپ کی کانپیں ٹانگیں گی، یعنی آپ کی ٹانگیں کانپیں گی۔ تو اس لیے معاملات کو دیکھ بھال کے چلنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک ضعیف ہو جائے، پڑھا نہ جائے، تو اس کو کسی چیز میں ڈال کے کسی دیوار کے نیچے دفن کر دے، یا کسی چیز میں ڈال کے اس میں وزن ڈال کے دریا کے سپرد کر دے۔ کوئی حل نہ ہو تو جلانا بھی جائز ہے۔ تو جب وہ جو بالکل ریپیئرنگ کے یعنی جو اس کے دوبارہ جلد کے قابل نہیں ہوتے تو وہ بھر جاتا ہے کنواں، تو مجھے کہہ رہے تھے ہمارے لیے اس کو ٹھکانے لگانا بہت مشکل ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو تقریباً تمام فقہا لکھتے ہیں کہ مقدس اوراق کو جلا دیا جائے جمع کر کے، تو وہ راکھ بن جائے گا۔ جب اس کی وہ آیتیں مٹ جائیں گی تو اب اس کا وہ احترام نہیں رہے گا، اس راکھ کو آپ کہیں بھی پھینک دیں یا دفن کر دیں۔ تو وہ کہنے لگے بھائی یہ باتیں نہ کرنا۔ کہہ رہے ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ یہاں خود سے آگ لگ گئی تھی مقدس اوراق میں، خود سے، کسی نے لگائی نہیں تھی۔ 2-4 محلے والوں نے دیکھ لیا، ہمارا ایک ساتھی وہاں کھڑا ہوا ہے آگ بجھانے کے لیے، فوراً FIR کٹوا دی کہ یہ مقدس اوراق کو آگ لگا کر قرآن مجید کی توہین کر رہے ہیں، اور وہ بیچارہ چلا گیا جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔
یعنی جن لوگوں کا صبح و شام کام مقدس اوراق کی حفاظت ہے ان کو توہین قرآن میں، بولو بھائی، جیل کے اندر. یہ پاگلوں والی حرکتیں ہماری جو قوم ہے نا، یہ جو مذہبی جذباتی لوگ ہیں نا، مذہبی جذباتی، یہ اس ملک کو لبرل ریاست بنانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ حکمرانوں کے دلوں میں، یعنی جو لبرل حکمران ہیں نا، جو سیکولر حکمران ہیں، ان کو بہترین موقع دے رہے ہیں کہ اس ملک سے مولویت کو اور مذہب کو ختم کر دو، ان کے ساتھ یہ ہم سروائیو نہیں کر سکتے. اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ جب بھی اس قسم کی تشدد والی چیزیں معاشرے میں آئی ہیں مذہب کے نام پر، تو نقصان کس کو ہوا ہے؟ مذہب کو ہوا ہے. تو جو سیکولر قوتیں ہیں نا، وہ پھر موقع تلاش کرتی ہیں، بولتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں ملک سے کیا کرو، مولویوں کو، یہ مذہبی طبقے کو، جذباتی طبقے کو ختم کرو. تو توہین کی بھی کوئی ڈیفینیشن ہے، یہ نہیں کہ جو اٹھاؤ فتویٰ لگا دیا. ایسا بھی ہوا ہے کسی نے پوسٹر پھاڑ دیا، اس کی نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین کی نہیں ہے، پوسٹر پھاڑ دیا اس پہ، حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ میں کوئی، اس کی ذرا سے بھی دور دور کا ارادہ ہی نہیں ہے. وہ چونکہ اس کے گھر کی دیوار کے باہر پوسٹر لگایا تو اس نے نیا نیا رنگ کروایا تھا، اس کو غصہ آیا کہ یہ میری گھر کے دیوار کے باہر پوسٹر کیوں لگایا. اس بیچارے نے پڑھا بھی نہیں کہ نبی کا نام ہے، وہ پھاڑ دیا. کسی نے دشمنی نکالنے کے لیے توہین رسالت کے کیس میں اندر کروا دیا، کس نے نبی کا نام پھاڑا اور نیچے گرایا. ایسے بھی ہوئے ہیں. تو توہین رسالت تو یقیناً جرم ہے اور اس کی سزا بھی ہونی چاہیے، لیکن اس قسم کے جو جذباتی لوگ ہیں ان کو بھی کھڈے لین حکومت کو چاہیے کہ وہ پہلے سے، بولو بھائی، لگائے. اور حکومت تو کیا کرے گی؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مذہب کا غلط استعمال نہ کریں، ایک ایسے ہم جذباتی کام نہ کریں جس کی وجہ سے جو سیکولر قوتیں ہیں ان کو یہ موقع مل جائے کہ بھائی دیکھو یہ پنپنے والے لوگ، یعنی ہم یہاں پر پنپ ہی نہیں سکتے، اور یہ تو کوئی بھی کل اٹھے گا اور کوئی بھی مذہب کے نام پہ کچھ بھی کر دے گا. تو بہت سارے بے گناہ لوگ ہیں جو جیل کی سلاخوں میں بند ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ ہم اب اصل تو مقدس اوراق کو یا تو دفن کیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے یا جلا دیا جائے. تین ہی آپشن ہیں آپ کے پاس. جلانا کو توہین قرار دے دیا کہ یہ مقدس اوراق جلائے، تو دوسرا پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پانی میں ڈال دو. تو پانی میں کیا توہین نہیں ہوگی؟ جب پانی میں ڈالیں گے تو وہ بہتے ہوئے جائیں گے، تو اس میں بھی توہین کا خطرہ ہے. اور زمین میں دفن کرنا تو بذات خود توہین کہلاتا ہے کہ آپ قرآن کو کیا کر رہے ہیں؟ زمین میں ڈال رہے ہیں. تو بنانے کو کچھ بھی بنا دو، اور اگر اچھی سوچ رکھو، بھئی اچھے رخ پر لے کر جاؤ، تو آپ کو اس کے 100 اچھے رخ بھی نظر آئیں گے کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہوا، ہو سکتا ہے خود آگ لگی ہو. شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کوئی شخص اگر جرم کرتا ہے تو آپ کے پاس اگر 99 احتمالات ایسے ہوں جس سے لگتا ہو کہ یہ جرم نہیں ہے، ممکن ہے یہ کیا ہو، ممکن ہے یہ کیا ہو، 99 احتمالات ایسے ہوں جس سے لگتا ہو کہ جرم کیا ہے، ایک احتمال ایسا ہو جس سے لگتا ہو کہ نہیں، ہو سکتا ہے جرم نہیں کیا. تو شک کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اس مجرم کو ہوتا ہے. جرم ثابت ہونا چاہیے. میرا اس بیان کو یہ جو موجودہ توہین رسالت والا معاملہ چل رہا ہے اس سے مت جوڑیں، اس پر تو میں نے جو میرا جو بیان آیا وہ وہی ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جذباتیت کا بہت زیادہ غلبہ ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ دلیل کی ڈیفینیشن کیا ہے. کہیں سے بھی کچھ بھی نکال لو، جس کو چاہو کوئی فتویٰ اس کے اوپر، کوئی حکمران ہو، کوئی عالم اگر کسی حاکم سے مل رہا ہو، فوراً الزام لگا دیتے ہیں اس نے پیسے کھائے ہوئے ہیں، یہ سرکاری مولوی ہے. کوئی فوج کے حق میں بیان دے دے تو یہ حکومت کا کیا ہے؟ پٹھو ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اگر فوج کے خلاف ہیں تو آپ کو بیان بھی کس کے خلاف سننا ہے؟ بولو بھائی، فوج کے خلاف. اور اگر آپ فوج کے حمایتی ہیں تو آپ کو کس کے حق میں بیان سننا ہے؟ فوج کے حق میں سننا ہے. تو آپ کی مرضی کے خلاف کوئی جائے گا. وہ ایک بڑی زبردست بات حضرت مولانا اسلم شیخ عبوری صاحب شہید رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ملامتی فرقہ
انہوں نے علماء کا نام رکھا ہوا تھا کیا یہ ملامتی فرقہ. فرمایا اس پہ انگلیاں بہرحال اٹھیں گی کچھ بھی ہو. فرمایا اگر یہ حکومت کے حق میں بیان دے دیں تو ان کو حکومتی چمچہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جائے گا؟ حکومتی چمچہ. فوج کے حق میں دے دیں تو فوجی ایجنسیوں کا پٹھو, اس طرح کے تانے. اگر یہ حکومت کے خلاف یا فوج کے خلاف بیان دے دیں تو ان کو شر پسند اور فتنہ اور فساد پھیلانے والا. ٹھیک ہے نا, کہ یہ لوگ کیا پھیلا رہے ہیں معاشرے میں؟ شر پھیلا رہے ہیں. اگر یہ فرقہ واریت کی بات نہ کریں, بولے بھائی سب صحیح ہے, ہمارا یہ نظریہ ہے, کسی کو مت چھیڑو, مارو پیٹو مت, تمیز سے چلو بھائی, اپنا عقیدہ بس اپنا چھوڑو نہیں, دوسرے کا عقیدہ چھیڑو نہیں, تو لوگ کہتے ہیں یہ مکھن لگانے والا, سب کو خوش کرنے والے لوگ ہیں. حق کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا آتا ہی نہیں ان لوگوں کو, یہ تو سبھی کو خوش کر کے چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ چاہتے ہیں سب زندہ باد کے نعرے لگائیں. اور اگر آپ نے بھائی اس کو شور تو کم کرو یار, کوئی بندہ یہاں مستقل نہ باندھ دے رسی کے ساتھ, لاک کر دیا کریں جب تک بیان ختم نہ ہو, وہ یہی کرتا رہے بیٹھ کے کام. شور شروع ہو گیا. اور اگر کوئی مولانا صاحب یہ بتا رہے ہوں کہ یہ عقیدہ صحیح ہے باقی کیا ہے غلط ہے, تو ظاہر ہے بہت سارے صحیح بھی ہیں بہت سارے غلط بھی ہیں, تو اسے کہا جاتا ہے یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں, اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں باقی دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی مولوی بیچارہ خاموشی اختیار کر لے, اس ٹاپک پر بات ہی نہ کرے, تو اسے کہتے ہیں گونگا شیطان ہے, حق بیان کرنے سے ڈرتا ہے. اگر مولانا کے پاس دولت ہو, لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گدھے کی سواری فرمایا کرتے تھے, پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے, جو کی روٹی وہ بھی میسر نہیں ہوتی تھی, اور ان کو دیکھو صبح شام مرغے پھوڑ رہے ہیں, ان کا لباس دیکھو, ان کی گاڑیاں دیکھو, لینڈ کروزر سے اترتے ہیں, وہ اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں. اور اگر بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے, غریب آدمی ہے, کہتے ہیں ان بیچاروں سے ہم مسائل پوچھیں, ان کی اپنی حالت تو دیکھو, یہ قوم کو کیا گائیڈ کریں گے, ان کے پاس کھانے کو روٹی ہے نہیں, یہ تو چپل بھی ہم سے ادھار لیتے ہیں. تو فرماتے تھے کسی حال میں بولو بھائی کچھ نہیں. اور یہ تو اب ہم چونکہ مارکیٹ میں آ گئے ہیں تو اب ہمیں تجربہ ہو رہا ہے. لوگ چاہتے ہیں ہماری مرضی کی بولتے رہو.